أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ خطبہ میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے موسم سرما، مومن کے لیے بہار. یعنی سردیوں کا جو موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، یہ مومنوں کے لیے ایک بہار کا موسم ہے. ہم اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں اگرچہ سردی کم پڑتی ہے، لیکن مجموعی طور پر پورے ہندوستان میں سردی بہت زیادہ رہتی ہے، اور انسان ان موسم میں اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، گھروں میں سہولیات فراہم کرتے ہیں، پانی میں گرم پن پیدا ہو اس کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ٹھنڈ اور اس سردی سے انسان بچ سکے. اب اللہ رب العالمین نے ٹھنڈ اور سردی کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سردی اور ٹھنڈی سے متعلق لوگوں کے نظریات اور لوگوں کے رجحانات الگ الگ ہیں. کئی آدمی جہاں پر سردی زیادہ پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ سردی کی وجہ سے سردی کو گالی دیتا ہے، کوئی اس موسم سرما کو خوشی کے طور پر مناتا ہے. الغرض مختلف علاقے میں مختلف لوگوں کے نظریات اور رجحانات الگ الگ ہیں. آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس سے متعلق کیا تعلیم ہے. بنیادی چیز آپ اس بات کو مان لیں اور جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزوں کو وجود بخشا ہے، جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے. چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، دن و رات کی آمد ہو، یا اسی طریقے سے نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، ان کی وجود کا ایک خاص مقصد ہے.
اور اس مقصد کو کبھی ہم بعض مقصد کو جانتے ہیں اور بعض مقصد کو ہم نہیں جانتے۔ سردی کے موسم، اس کا مقصد کیا ہے؟ گرمی کا مقصد کیا ہے؟ بارش کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ ظاہری سبب ہے۔ لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جس کو باطنی سبب کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے بارش کو کیوں برسایا، گرمی کو کیوں لایا، سردی کو وجود کیوں بخشا، اس کا ایک باطنی سبب بھی ہے جس سبب کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ اگر ان سبب کو، اس ریزن کو اگر بتاتا ہے تو ہمیں بھی علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی کے بارے میں اور گرمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا باطنی مقصد بتایا ہے۔ باطنی مقصد کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 537 اس حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها، رب کے سامنے آگ نے، جہنم نے ایک شکایت کی۔ شکایت کس کی طرف سے؟ جہنم کی طرف سے۔ کس کے یہاں؟ رب کے یہاں۔ شکایت کرتے ہوئے کیا کہا؟ فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میرے بعض حصہ نے بعض کو کھا لیا ہے۔ جہنم کی یہ شکایت کہ میرے بعض حصہ نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی کہ اے جہنم، تمہاری جو شکایت ہے، اس شکایت کا حل، اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ تم اپنے 2 سانسیں لیا کرو، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سرما میں اور دوسرا سانس موسم گرما میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، سخت گرمی جو تم محسوس کرتے ہو یہ سانس کی وجہ سے ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور کڑاکے کی سردی جب تم محسوس کرتے ہو تو یہ بھی جہنم کی طرف سے ہے، یہ بھی جہنم کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ جس وقت جہنم سانس چھوڑتی ہے، باہر چھوڑتی ہے، اس وقت گرما ہوتا ہے، اور جب سانس کو جہنم کھینچتی ہے تو اس وقت سرما ہوتا ہے، اس وقت ٹھنڈ اور سردی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بھی اپنے ناک سے سانس کو باہر پھینکتے ہیں، اندر کی ہوا کو ناک کے ذریعے سے باہر پھینکتے ہیں تو وہ ہوا گرم ہوتی ہے، اور باہر کی فضا کی جب ہوا ہم اپنے اندر کھینچتے ہیں تو یہ ہوا ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جہنم اپنے ہوا کو اندر کھینچتی ہے تو اس وقت موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب سانس کو باہر پھینکتی ہے جہنم تو اس وقت اس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ظہر کی نماز کے بارے میں خاص طور سے، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدت الحر من فیہ جہنم، صحیح بخاری 534 نمبر کی حدیث ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز ظہر کو ٹھنڈ کر کے پڑھو، کیونکہ زیادہ گرمی کا ہونا یہ جہنم کے بھاپ میں سے ہے۔ لہذا اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ سردی اور گرمی کے موسم میں جو تبدیلی ہوتی ہے یہ تبدیلی در حقیقت جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اب
اس گرمی کے بارے میں یا سردی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے رجحانات ہیں اسے گالی بھی دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو جان لیں کہ جو چیز فطری ہے، قدرتی ہے، اس چیز میں ہم اور آپ برا بھلا نہ کہیں، اس چیز کو ہم برا بھلا نہ کہیں جو فطری طور پر چاہے زیادہ بارش ہو، کم بارش ہو، زیادہ گرمی ہو، زیادہ سردی ہو یا موسم معتدل ہو، انسان کو چاہیے کہ گالی گلوچ کا استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کو گالی دینا، سردی اور گرمی کو گالی دینا، بارش اور موسم کو گالی دینا، در حقیقت رب کو گالی دینا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری 4826 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب نے کہا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرمایا؟ یؤذین ابن آدم، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کس اعتبار سے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتے، زمانہ خراب ہو گیا، سردی کو گالی دیتے ہیں، گرمی کو گالی دیتے ہیں، زیادہ بارش ہو تو اسے بھی گالی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ بید الامر، تمام تر حکم میرے ہاتھ میں ہے، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، برسات کا آنا، یہ میرے حکم سے ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن میں تبدیلی پیدا کرتا ہوں، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں، بدلنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو یا برسات کا موسم ہو، ہم گالی گلوچ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ فطری اور قدرتی چیز ہے، اور قدرتی چیز کو گالی دینا دراصل رب کو تکلیف پہنچانا ہے۔ موسم سرما میں مومن کے لیے بہت سے خیر کے پہلو ہیں۔ اس موسم میں، جو موسم سرما ہے، اس موسم میں مومن کے لیے خیر کے بہت سے راستے ہیں۔ کیا راستے ہیں؟ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، 797 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، یعنی موسم سرما مومن کے لیے غنیمت ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ موسم سرما میں کیا رکھا جائے؟ روزہ رکھا جائے۔ روزے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ ڈھال ہوگا۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو، اس کی جو بدبو ہوتی ہے، مشک سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اسے بدلہ دوں گا۔ جب اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایام سرما میں، سرما کے دنوں میں، ٹھنڈے کے موسم میں دن میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں گرمی کی شدت کم پڑتی ہے، انسان کو بھوک اور پیاس بہت کم لگتی ہے، لہٰذا ان ایام سے ایک مومن فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ موسم بہار ہے مومنوں کے لیے۔ تو پہلا کام، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس موسم سرما سے فائدہ اٹھائے تو وہ ہے روزہ رکھنا۔ اسلاف کی سیرت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ایام کی رات میں، موسم سرما میں انسان کو چاہیے کہ نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ نماز تہجد یہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر کہا گیا، اللہ نے فرمایا ہے جن کے جو جنت کے وارث ہیں، وارثین جنت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر نماز تہجد کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الذاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے بہت ہی کم حصے میں سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، جنت کے وارث وہ ہیں جو اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں اور اس طریقے سے رات گزارتے ہیں۔ یہ رات لمبی ہوتی ہے سردی کے موسم میں، تقریباً عشاء سے فجر کا جو وقفہ ہوتا ہے 9.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے، عشاء سے فجر کی اذان تک تقریباً 9.5 سے 10 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور ایک انسان ظاہر سی بات ہے کہ 9.5 سے 10 گھنٹے سو نہیں سکتا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سوئے اور باقی اللہ رب العالمین کی یاد میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، شب بیداری کرے، نماز تہجد کا اہتمام کرے، کیونکہ اسلاف کی سیرت یہی تھی کہ جب بھی سردی کا موسم آتا وہ بڑے خوش ہوتے تھے، دن میں صیام کا اہتمام کرتے اور رات میں قیام کا اہتمام کرتے۔ آسانی کے ساتھ انسان نیکیوں کو کما سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی 3579 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن۔ اللہ رب العالمین بندے سے قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، تو اے اللہ کے بندے اگر تیری استطاعت ہو تو ان لوگوں میں اپنا نام درج کرا لے، ان لوگوں میں اپنا نام شمار کرا لے جو اس وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ تو آ کر خود صدا لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان کے آخری آسمان پر آ کر کے رات کے آخری حصہ میں یہ صدا لگاتا ہے جب ہم اور آپ خواب غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ تیسرا کام ہے صبر کرنا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد سردی کی جب شدت ہوگی اس وقت رات میں بستر سے اٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے، سردیوں کے موسم میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 10 میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے انتہا اور بلا حساب کی اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری 1469 نمبر کی حدیث کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور جس بندہ کو صبر کی توفیق مل گئی اس خیر سے اور بہتر توفیق کسی کو نہیں ملتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہترین نعمت اگر آپ شمار کریں گے تو صبر ہے، اور جس بندہ میں صبر آ گیا یہ ایک عظیم صفت کا مالک ہو گیا، عظیم غنیمت کا مالک ہو گیا۔ دراصل علماء اسلام نے صبر کی 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مصیبتوں پر برداشت کرنا، یہ صبر کرنا، جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہے
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچائے رکھنا، اور جب آپ حرام چیزوں سے بچیں گے تو وہاں بھی آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور تیسری قسم ہے اللہ کے اوامر کی ادائیگی پر صبر کرنا، یعنی اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر بیان کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور صبر کی بات کہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو موسم سرما میں مکمل وضو کرنا، صحیح طریقے سے وضو کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم موزہ پہنتے ہیں باوضو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو 1 دن اور 1 رات موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مکمل وضو کرتا ہے، اس موزے کو بھی اتار لیتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم 234 نمبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان، صرف میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، کہ جو بھی مسلمان بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ اور جنت میں اپنی بلندی مقام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ آپ کو ٹھنڈ کے موسم میں پانی ہاتھ لگانا برداشت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو ناپسند کرتا ہے اس کے باوجود اگر وہ مکمل وضو کرتا ہے تو یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اور آپ مکمل وضو کریں۔ ایک کام یہ ہے کہ انسان صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کرے موسم سرما میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2616 میں، کہ صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی آگ کو جس طریقے سے بجھاتا ہے، صدقہ بھی کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان ایام میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خود احتیاط کریں، گرمی یعنی گرمی حاصل کرنے کے لیے، سردی سے بچنے سے، لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گرم کا لباس نہیں ہے، وہ سردی سے دوچار ہوتے ہیں، سردی کے موسم میں پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حق میں ذمہ داری ہے کہ ان تک گرم لباس کو پہنچایا جائے، یہ سردی میں ان کی مدد کی جائے، یہ ہمیں اور آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی اس کے اوپر خاص توجہ دیتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، اپنے گاڑی میں بہت سے کمبل لیتے ہیں، بہت سے لباس کپڑے کو لیتے ہیں، گرمی لباس لیتے ہیں اور لے جا کر کے غریبوں میں جو روڈ پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر سامنے والا پریشان حال میں مبتلا ہے تو تم ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اگر تمہاری استطاعت دی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کیا کرو، یہی اسلام ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان موسم سرما سے جہنم کو یاد کرے۔ موسم سرما سے کیا کرے؟ جہنم کو یاد کرے، کیونکہ موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، جنت اور جہنم کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن اور حدیث کے اندر دی جا سکتی ہیں، اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کشمیر کی وادی پر جب ایک شخص آیا،
وادی کشمیر میں اپنا قدم رکھا، وہاں کے بہترین منظر کو دیکھا، تو اس نے اپنی زبان میں جو الفاظ استعمال کیے، اس کی زبان فارسی تھی، انہوں نے کہا اگر فردوس بروئے زمین است ہمی است و ہمی است و ہمی است، یعنی وہاں کی جو خوبصورتی تھی اس کو دیکھ کر کے اس نے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اس روئے زمین سے، اس روئے زمین میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وادی کشمیر کو دیکھ لے، کیونکہ یہ دنیا کی جنت ہے، اس کے الفاظ میں یہ دنیا کی جنت ہے۔ تو یہ مناظر، سردی اور گرمی کے مناظر سے ہمیں اور آپ کو جنت اور جہنم بھی یاد ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ حافظ ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حمام میں داخل ہوتا ہے، غسل خانہ میں داخل ہوتا ہے، اور غسل خانہ میں داخل ہونے کے بعد جب گرم پانی اپنے سر پر ڈالتا ہے فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے، فوراً ہٹتا ہے، اور ہٹنے کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیت کی تلاوت کرتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ پانی گرم ہے، اور گرم پانی کتنا، بہت زیادہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیت کو یاد کرتا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کو وہ یاد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنمی کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس کے سر میں گرم پانی کو ڈالے گا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے کھال جو باہر ہے، اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے سے گلا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی کھال کو بھی اور اس کے پیٹ کے جو بھی کچھ ہے اللہ رب العالمین گلا دے گا۔ تو اس پانی کی گرمی سے اس نے جہنم کو یاد کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جنت اور جہنم کو یاد کرے سردیوں اور گرمیوں سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جہنم کی سانس کی وجہ سے زیادہ گرمی اور سردی کا وجود میں ہوتا ہے، جو صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سردی اور گرمی سے کیا کریں، جنت اور جہنم کی یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ دہر کی آیت نمبر 13 میں کیا فرمایا کہ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر سورج کی گرمی اور کڑاکے کی سردی اسے محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی جنتی کا جو موسم ہوگا وہ معتدل موسم ہوگا، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی۔ جبکہ جہنم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا بہت زیادہ گرمی، پانی بھی گرمی ہوگی، آگ بھی گرم، اور اسی طریقے سے اس کے کھانا پینا، جو پہاڑ ہوگا وہ بھی آگ کا پہاڑ، سایہ ہوگا وہ بھی آگ کے دھوئیں کا سایہ۔ تو اس طریقے سے جب انسان پریشان ہوگا تو رب سے فریاد کرے گا، اے پروردگار عالم ہمیں کچھ ٹھنڈا چاہیے، کچھ ٹھنڈا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس انسان کو جب وہ ٹھنڈے کی جب وہ درخواست کرے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ زمہریر، جو جہنم میں ایک جگہ ہے جو بے انتہا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی جگہ ہے، اس جگہ پر اس انسان کو جگہ دیا جائے، اس انسان کو وہاں پر رکھا جائے۔ جب وہ انسان بے انتہا گرمی سے انتہائی سردی کی طرف جب وہ آئے گا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ لہٰذا جنت اور جہنم میں بڑا فرق ہے، اور اللہ رب العالمین نے موسم سرما، موسم گرما میں ہمیں اور آپ کو جنت اور جہنم کو یاد دلانے کا بھی ایک سبق رکھا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موسم سرما کو سمجھیں، اللہ نے کیوں وجود بخشا ہے، اور پھر اس میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنے ہیں، جو بتائے گئے ہیں ان پر ہم اور آپ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشانی
پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، ہماری سیئات، گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی اولاد کی، ان کے آبرو کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔